محترم جامی صاحب، چشت شریف کا کوئی محل وقوع، حدود اربع، جغرافیہ، وہاں کی اہمیت، وہاں کے مشائخ کا کوئی ذکر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع میں انٹرو میں آپ نے بہت خوبصورت بات ارشاد فرمائی، جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ چشت افغانستان کا وہ علاقہ ہے جہاں مشائخ چشت نے سلسلہ چشتیہ کی نظم نو کی بنیاد رکھی۔ سبحان اللہ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس سلسلے کو بڑے بڑوں کا فیض ملا۔ بے شک۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بعد بڑا فیض جہاں نظر آتا ہے خواجہ فیاض، وہ جی فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کا، حضرت حبیرہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا، خواجہ دینوری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ یہ جو جوبن ہے اس سلسلے کو، ذرا میں دو تین باتیں کر دوں۔ بالکل ضرور۔ عشق کی جتنی جولانی اور عشق کا جتنا وفور، سبحان اللہ، سلسلہ چشتیہ کے مشائخ کے ظروف کو جذب کرنے کی اور محسوس کرانے کی فطرت دی گئی نا، یہ ان کا خاص امتیاز رہا۔ تو اس وجہ سے ان کے مظاہر میں یہ بڑا رنگ تھا۔ دوسرا، ان کے ہاں لطافت کا، عاجزی اور انکساری اور اخفاء حال کا اتنا خوبصورت رنگ تھا، سبحان اللہ، جو تربیت اخلاق کے باب میں بہت گوہر رکھتا ہے۔ واہ۔ یعنی کسی کی اخلاقی بنیادوں پر تربیت کرنے کے لیے عام طور پر بڑے لوگ بڑے پن کی جگہ سے نیچے نہیں اترتے۔ مشائخ چشت کے بارے میں شاہ ولی اللہ مقدس دہلوی جیسے بزرگ نے بھی دو جملے لکھے ہیں: عام محبوبان الہی عجب است، عجیب محبوبان الہی ہیں، اور در سادگی نشان دارت۔ سبحان اللہ۔ سادگی میں تو یہ اپنا نشان آپ اتنا خود ہیں کہ یہ اپنے مقام و مرتبے سے نیچے آ کر لگتا یہ ہے کہ چشتیوں کو گری ہوئی تہذیبوں کو اٹھانے کا ڈھنگ بڑھاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ چاشنی، وہ لطافت اور عاجزی اور انکساری اور خود فراموشی اتنی زیادہ ہے کہ ہمیشہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ پڑھتے ہم یہ پڑھتے ہیں، آپ کے ہاں بھی اس کا بڑا رنگ تھا، غریبوں میں بیٹھ کر فخر محسوس کرتے تھے، سبحان اللہ، سادہ لباس پہنتے تھے تاکہ دیکھنے والا بندہ اجنبیت محسوس نہ کرے، اور دین اسلام کا جو گہرا رنگ ہے وہ انسانوں تک منتقل کرنے میں آسانی محسوس ہو۔ پھر آپ نے دیکھا اسی سلسلہ یہ مقام چشت پر ابو احمد عبدال چشتی، اللہ اکبر، ابو محمد چشتی، سبحان اللہ، ابو یوسف چشتی، اور سید مودود چشتی، سبحان اللہ۔ اور بڑی حیرانگی ہے، یہ بالکل قریب خاندانوں کے لوگ ہیں۔ جی ہاں، کہیں باپ بیٹا آ جاتے ہیں، کہیں درمیان میں بھتیجا بھانجا آ جاتا ہے۔ یہ جو ایک سنگم رکھا گیا ہے، لگتا یہ ہے کہ ہم عام طور پر ان چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے۔ اللہ کا ایک نظام بڑا مضبوط ہوتا ہے اور مخفی بھی ہوتا ہے۔ باری تعالیٰ جانتے تھے کہ اس علاقے کو سنگم اس لیے بنایا جائے تاکہ اس پورے علاقے پر دین اسلام کے اثرات کو پھیلانے میں سہولت پیدا ہو۔ اچھا، یہاں قبلہ نظامی صاحب ایک اور قاعدہ جو ہم نے فلسفے کی کتابوں میں پڑھا ہے وہ بڑا خوبصورت، جیسے جیسے لوگوں کے تقاضے ہوتے ہیں ویسے ویسے اولیاء بھیجے جاتے ہیں۔ یہ سنٹرل ایشیا کا جتنا بھی علاقہ ہے نا، عشق میں وفور عشق کی ویسے بہتات ہے، سبحان اللہ۔ تو اس وفور عشق کی جگہ کو فل کرنے کے لیے مشائخ چشت کو بڑی فراوانی کے ساتھ یہاں بھیجا گیا۔ اچھا، جن تہذیبوں پر علم کا بڑا غلبہ ہے وہاں کہتے ہیں مشائخ قادریہ کو زیادہ بھیجا گیا، اور جن جگہوں پر باغیانہ ذہن زیادہ ہے وہاں مشائخ نقش بند کو بھیجا گیا۔ یہ بھی ایک قاعدہ اور اصول تفہیم کے لیے بنایا جاتا ہے۔ تو پھر آپ نے دیکھا کہ سید مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے جو امتیازات نظر آتے ہیں، یہ ایک سنگم بننے کے بعد حضرت کو ابتدائی طور پر 7 سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کرنے کی سعادت ملی۔ سبحان اللہ۔ 16 سال کی عمر میں تمام علوم و فنون میں فاضل ہو گئے۔ کیا زمانہ تھا۔ اس سے خود اندازہ لگائیں کہ وہ جو سید مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا ظرف ہے،
ذہن کا، دل کا، روح کا استعداد اتنی خوبصورت ہے کہ آپ بہت کم عرصے میں ان تمام چیزوں کو کور کر رہے ہیں۔ پھر آپ کو جب سجادگی پر بٹھایا گیا ہے، حیرانگی ہوتی ہے 29 سال کا صاحبزادہ اللہ جب اس مسند پر بیٹھا، جس جوبن کے ساتھ، جس پروٹوکول کے ساتھ، جس احترام کے ساتھ، اور احمد جام صاحب سے جو ایک واقعہ منسوب ہے، اور اس موقع پر جو آپ نے جو تربیت لینے والے کو مربی کے سامنے جو آداب پیش کرنے چاہیے، استقبال کرنا چاہیے، اور فیض رسانی کے لیے تقوی اور طہارت کا ظرف پیش کرنا چاہیے، اس کی مثال بھی آپ نے بہت جامی صاحب آپ نے بہت ہی خوبصورت بات کی۔ حضرت شیخ الاسلام احمد جام کو ہم چشتی تو اپنے مشائخ میں شمار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور حضرت مودود ہی کی نسبت سے بالکل ٹھیک، بلکہ ان کا تو مرتبہ یہ ہے کہ ان کا وہ مشہور شعر جس پر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے حالت سما میں وصال فرمایا، کشتگان خنجر تسلیم را ہر زمان از غیب جانے دیگر است، بالکل ٹھیک، ایسا ہی ہے